الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت کو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ جناب صدر محفل، مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، اس حسین موقع پر آپ حضرات کے روبرو اتحاد و اتفاق کی اہمیت و افادیت پر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ امید ہے کہ میری باتوں کو غور سے سنا جائے گا اور اس ٹوٹے پھوٹے معاشرے میں پھر سے اتحاد و اتفاق کو بحال کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ معزز سامعین، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ کوئی بھی قوم عزت اور عفت، وقار احترام کی جگہ اس وقت تک نہیں پا سکتی جب تک کہ اس کے ہر فرد میں باغی اتحاد اتفاق نہ ہو۔ جس طرح موج کی قوت کا زور جوش تلاطم دریا کے اندر ہے، دریا کے بغیر موج کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتی، ٹھیک اسی طرح فرد کی تنہا کوئی قوت نہیں ہوتی، فرد تنہا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن جب وہ ایک ملت میں گم ہو جاتا ہے تو اس کا وجود بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے، جس کا نقشہ قرآن مقدس نے اس طرح کھینچا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اپنے پروردگار کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اس کے بھیجے ہوئے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ جس طرح بٹی ہوئی رسی ایک دوسرے کو قوت پہنچاتی ہے، تم بھی اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کی زندگی گزار کر اسلام کو فروغ دو۔ اگر تم منتشر ہو گئے تو تمہاری اجتماعی قوت ختم ہو جائے گی، اور اس قسم کی بھی منظر کشی کی گئی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں جھگڑ کر اجتماعیت کو پارا پارا نہ کرو، ورنہ تمہارے قدموں میں لغزش و لغزش پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ فرد قائم رب سے ملت جگہ تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رب سے ملت جگہ تنہا کچھ نہیں، موج کے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ معزز سامعین، قرآن کریم اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امر ثابت ہو جاتا ہے کہ ملت کے اتحاد و اتفاق اس کے استحکام ترقی کی ضمانت ہے۔ خود خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمان الہی انما المؤمنون اخوۃ کی روشنی میں امت کو آپس میں نہ صرف جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کی بلکہ انہیں ہر حال میں متحد رکھا اور باہم متحد رہنے کی ایک ایسے عظیم تعلیمات عطا کی جن پر امت آج بھی عمل پیرا ہو کر اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال ہو سکتی ہے۔ آئیے ذرا فرمان نبوی بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعت وإیاکم والفرقہ، کہ جماعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور انتشار و افتراق سے پوری طرح الگ رہو۔ اتحاد توڑنے والے افراد کے بارے میں نہایت سخت لہجے میں ارشاد فرمایا من اراد ان یفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربه بالسيف قائلا من قال، کہ جو شخص اس امت کو جبکہ اس کا شیرازہ متحد ہو منتشر کرنا چاہے تو اسے تلوار پر رکھ لو، اس کے گریبان کو پکڑ لو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کے شیرازہ کو بکھرنے سے بچانے کے لیے جو اصول بیان فرمایا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں گروہ بندی، انتشار و افراط کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ یہ وہ شرعی عمل ہے جس سے امت بکھر کر اپنی وجود کھو دیتی ہے۔ محترم دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ وقت کی تنظامی کا لحاظ کرتے ہوئے میں اپنے بات کو ان دو اشعار پر مکمل کرتا ہوں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ،
پیوند رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رگے باقی نہ ایرانی نہ افغانی وما علینا الا البلاغ